اور کھانے کے دوران بات چیت کرنے کے تعلق سے اور کھانے میں عیب نکالنے کے تعلق سے آپ ہماری رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک کھانے کے دوران گفتگو کرنے کی بات ہے تو یہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ کھانا کھانے کے دوران جو ہے وہ خاموش رہنا یہ کوئی اچھی بات ہے یا نیکی کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے یا خاموش ہی رہنا چاہیے، بولنے کی اجازت نہیں ہے شرعاً۔ تو یہ مسکنسیپشن ہے، غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کھانے کے دوران خاموش رہنے کا کوئی حکم ہے۔ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے کھانے کے دوران خاموش رہنے کا، بلکہ کھانا کھانے کے دوران خاموش رہنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ تو جب عبادت سمجھ کر ہو یا ثواب کا کام سمجھ کر ہو یا کوئی دینی کام سمجھ کر ہو تو یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ تو اگر کوئی عبادت نہیں سمجھتا، ثواب کا کام نہیں سمجھتا، حکم شریعت نہیں سمجھتا، ویسے ہی خاموش رہتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کو تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے کھانے کے دوران خاموش رہنے کا۔ تو کھانے کے دوران جو ہے وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، کوئی خاموش رہنا چاہے تو خاموش بھی رہ سکتے ہیں۔ اچھا، خاموشی ویسے بھی کوئی فی نفس ہی عبادت نہیں ہے۔ اچھی بات کرنا، ذکر اللہ کرنا یہ عبادت ہے، خاموشی فی نفس ہی عبادت نہیں ہے۔ خاموشی عبادت اس وقت بنتی ہے کہ جب خاموشی ممد اور معاون ہو کسی نیکی پر، یا عبرت کے لیے ہو یا فکر کے لیے ہو، کسی نیکی کے کام کے لیے ہو یا نیکی کے کام کے لیے معاون ہو تو عبادت بنتی ہے، وگرنہ صرف خاموشی عبادت نہیں ہے۔ جو خاموشی کی بات ہے تو فی نفس ہی خاموشی عبادت نہیں ہے، ثواب کا کام نہیں ہے۔ فی نفس ہی خاموشی صرف مباح ہے، یعنی جائز ہے، نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے۔ تو خاموشی عبادت اس وقت بنتی ہے، ثواب کا کام اس وقت بنتا ہے کہ جب خاموشی فکر پر مبنی ہو، عبرت کے لیے ہو، یا وہ خاموشی کسی عبادت میں ممد اور معاون ہو، تو اس وقت جو ہے وہ خاموشی عبادت ہوتی ہے، ثواب کا کام ہوتی ہے۔ ادروائز فی نفس ہی خاموشی ثواب کا کام ویسے بھی نہیں ہے کھانے کے علاوہ بھی۔ تو کھانے کے دوران تو اس کا خاموشی کا جو ہے وہ ثواب ہونا ویسے ہی نہیں بنتا۔ اب رہ گئی بات یہ کہ فالتو بات کرنا، فضول گوئی کرنا وہ ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، کھانے کے علاوہ بھی نہیں کرنی چاہیے اور کھانے کے دوران بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کھانے کے دوران جو ہے وہ کھانے میں بندہ مشغول ہوتا ہے، تو اگر کوئی ہلکی پھلکی گفتگو کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں، چٹ چیٹ جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ یہ ایسا انداز اختیار کرنا کہ جو انداز جو ہے وہ کرخت ہو یا جو لڑائی جھگڑے کی طرف لے جانے والا ہو، یا بہت زیادہ گرما گرم بحث کرنا جس کو کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کھانے کی میز پر ہی ایسی بحث شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی سیاسی موضوع پر، کبھی کسی اور موضوع پر، تو وہ کھانے کے علاوہ بھی اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ تو کھانے کے دوران تو ویسے ہی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے۔ لیکن کوئی ایسا حکم نہیں ہے شریعت کا کہ آپ نے کھانے کے دوران خاموش رہنا ہی رہنا ہے۔ یہ تو ہو گئی کھانے کے دوران خاموشی کی بات۔ دوسری بات جو ہے کہ کھانے میں عیب نکالنے کی، تو کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ نہیں تھا۔ آپ کو کھانا پسند ہوتا تھا تو تناول فرماتے تھے، پسند نہ آتا تو آپ جو ہے وہ دست مبارک روک لیتے، اس میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ تو اچھی بات یہی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے کہ کھانا پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں بھلے آپ، لیکن کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ لیکن یہاں ایک دوسرا پہلو بھی ملحوظ رہے، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ شریعت نے آپ پر کوئی قدغن لگائی ہے کہ اگر کسی نے کھانا اچھا نہیں بنایا تو آپ اس کی توجہ ہی نہیں دلا سکتے۔ تو توجہ تو بہرحال جو ہے وہ دلائی جائے گی۔ گھر کے اندر جو ہے وہ اگر خاتون خانہ جو ہے اس نے کھانا اچھا نہیں بنایا تو جو گھر کے لوگ ہیں وہ اس کو یہ بات طریقے سے سلیقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ مرچ زیادہ ہو گئی ہے یا جو ہے وہ تیکھا یا پھیکا ہو گیا، اس کی اگر توجہ دلائی تو اس میں بھی شریعت کوئی حرج نہیں گردانتی، تو یہ بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر انداز جو ہے وہ شائستہ ہونا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر اگلے کو یہ احساس دلایا جائے کہ گویا کہ اس نے کوئی بہت بڑی جو ہے وہ خامی اس کے اندر ہے یا بہت بڑے اس نے خرابی کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، طریقے سے حکمت کے ساتھ سلیقے سے اصلاح کر دی جائے، تصحیح کر دی جائے مناسب، اور کبھی جو ہے وہ اگنور بھی کر لیا جائے، تو یہ مناسب انداز یہ ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی جو ہے وہ کھانے میں عیب جو ہے وہ کسی صورت میں اس کی توجہ ہی نہیں دلا سکتے، باورچی ہے تو خاتون خانہ کی مثال میں نے گھروں کے حوالے سے دی، خاتون خانہ کے علاوہ بھی ہے، باورچی رکھا ہم نے، باورچی نے جو ہے وہ کوک ہے، اس نے جو کھانا بنایا کھانا صحیح نہیں بنایا، تو اب اس کو سمجھایا نہیں جائے گا کہ یہی کہتے رہیں گے، یا سمجھائیں گے تو وہ آگے سے یہ کہے گا کوک کہ جناب نہیں کھانے میں عیب نہیں نکالے، پسند آ رہے تو ٹھیک ہے، عیب کیوں نکال رہے ہیں۔ تو جو شریعت کے احکام ہیں وہ بالکل دین فطرت ہے، ہمارا فطرت کے مطابق ہیں، اس میں ہر چیز کی رعایت رکھی گئی ہے۔ تو صرف ایک پہلو نہیں ہوتا، دونوں پہلو ہوتے ہیں۔
تو تصویر کے دونوں رخ ہوتے ہیں، دونوں رخ کے بارے میں شریعت کی رہنمائی موجود تیل ہوتی زیادہ ہے، مرچ زیادہ ہے تو بتا سکتے ہیں. بالکل، شریعت کی رہنمائی دونوں طرح موجود ہوتی ہے. تو حکمت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اگلے کی توجہ دلائی جا سکتی ہے اصلاح کے لیے، اور دلانی بھی چاہیے. بعض اوقات جو ہے وہ ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ مہمان آ گئے، ان کے سامنے ایسا ہو گیا، بندے کو بعض اوقات خفت اٹھانی پڑتی ہے، سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا بار بار ایسا ہو رہا ہے، تو توجہ دلائی جا سکتی ہے. توجہ دلائی جائے کہ بھئی تھوڑا ذرا آپ یہ اس طرح دیکھ لیں، میٹھا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے اس کے اندر، یا تیکھا زیادہ ہو گیا ہے، پھیکا زیادہ ہو گیا ہے، یا جو ہے وہ مرچ زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ توجہ حکمت کے ساتھ دلائی جا سکتی ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. باقی عیب نہیں نکالنا چاہیے بلا وجہ. جی ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ، ماشاء اللہ.